بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم معلوم کرتے ہیں مختصر طور پر امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ کے بارے میں، جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث جرح و تعدیل کے امام، عراق میں سب سے پہلے رجال کے بارے میں تحقیق کرنے والے اور سنت کا دفاع کرنے والے کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام شعبہ بن حجاج، آپ کی کنیت ابو بسطام۔ آپ عراق میں 80 ہجری میں پیدا ہوئے، تبع تابعین میں سے ہیں اور بصرہ کے بڑے مشہور علماء میں سے آپ ایک عالم ہیں۔ عبد الملک بن مروان کی خلافت تھی، اس دور میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعبہ سفیان ثوری سے 10 سال کے بڑے ہیں، اور سفیان ثوری سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے 10 سال کے بڑے ہیں۔ امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ گاؤں ہی میں تربیت پائے اور بڑے ہوئے، پھر بصرہ کی طرف رحلت فرمائے اور وفات تک وہیں پر سکونت آپ کی رہی۔ امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ بہت جلد ہی طلب حدیث میں لگ گئے تھے، کیونکہ آپ کے والد صاحب بھی حدیث کے عالم تھے اور آپ کی امی آپ کو طلب حدیث اور سماع کے لیے بہت زیادہ ابھارا کرتی تھیں۔ آپ کے اساتذہ اور تلامذہ کی بات کریں تو بڑی لمبی تعداد امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیے ہیں، جن میں اگر ہم مشہور نام جانیں گے تو حسن بصری رحمہ اللہ، محمد بن سیرین، انس بن سیرین، سلمہ بن کہیل، سعید بن ابی سعید المقبری، قتادہ بن دعامہ، عمر بن دینار، یحییٰ بن ابی کثیر، عبید ابن حسن، ایوب سختیانی، معاویہ بن قرہ، ابی حمزہ الضبعی، عدی بن ثابت۔ یہ چند آپ کے اساتذہ کے مشہور نام ہیں جن سے آپ نے علم کو حاصل کیا۔ آپ کے تلامذہ کے بھی اگر ہم مشہور نام جانیں گے تو ان میں سعید جریری، منصور بن معتمر، مطر الوراق، منصور زازان، ابن اسحاق، ابان، سفیان ثوری، ابراہیم بن تہمان، علی بن حمزہ، ابو اسحاق، ابو معاویہ الضریر، بشر، سفیان بن عیینہ، شریک القاضی، عبداللہ بن ادریس، عبداللہ بن داؤد، یحییٰ بن سعید القطان، عبد الرحمن بن مہدی، معتمر بن سلیمان، ابی زائدہ، یحییٰ ابن سلیم، یزید بن ہارون، یونس بن بکیر، ابو یوسف، ابو داؤد طیالسی، سلیمان بن حرب، بکر بن بکار، علی بن حفص، یحییٰ بن کثیر، شیبان بن فروخ۔ تو یہ تمام آپ کے تلامذہ میں آتے ہیں۔ آپ جو علم حاصل کرتے تھے اس کے بارے میں شعیب بن حرب فرماتے ہیں کہ مجھے شعبہ رحمہ اللہ نے یوں فرمایا ایک مرتبہ کہ میں عمر بن دینار کے پاس 500 مرتبہ گیا، 500 مرتبہ ان کے پاس گیا، تب جا کر 100 حدیثیں مجھے ان سے سننے کا موقع ملا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں جن اساتذہ سے بھی علم حاصل کیا تو میرے آنے جانے کی تعداد بڑھ کر ہے، ان سے علم جو حاصل کیا، ان سے جو حدیثیں لیا میں، اس سے بڑھ کر میرے آنے جانے کی تعداد جو ہے بڑھ کر ہے، یعنی بہت زیادہ میں جایا کرتا تھا۔ اپنے اساتذہ کی عزت اس قدر کرتے تھے کہ یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے جن سے بھی حدیثیں حاصل کیں میں ان تمام لوگوں کا غلام ہوں، یعنی عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ ایک اچھے شاعر بھی تھے اور عربی زبان کے ماہر بھی تھے۔
اور دیگر لوگوں کو عربی حاصل کرنے کے لیے ابھارا کرتے تھے۔ نصر بن علی فرماتے ہیں کہ شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ نے فرمایا، میں قتادہ رحمہ اللہ کے پاس جب جاتا تو وہ مجھ سے اشعار سنتے تھے، تو میں نے کہا ایک کام کریں، میں آپ کو اشعار سناتا ہوں اور آپ مجھے حدیثیں سنائیں۔ ابن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعبہ نحو اور شعر میں بڑے ماہر تھے۔ امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ کے بارے میں علم و ادب میں کتنے ماہر تھے، خاص کر شعر میں، لغت میں اور ادب میں کتنے ماہر تھے، ہم اصمعی رحمہ اللہ کے اس قول سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اصمعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے بڑھ کر شعر میں جاننے والا کسی کو نہ دیکھا۔ امام شعبہ رحمہ اللہ حدیث کی چھان بین کرنے میں اور نقد روات میں بڑے ماہر تھے، جیسا کہ ہم نے شروع میں معلوم کیا۔ ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خود شعبہ رحمہ اللہ نے یوں فرمایا، جس حدیث میں بھی حدثنا اور اخبرنا نہیں وہ حدیث بیکار ہے۔ یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ کی فضیلت اگر ہم جاننا چاہیں تو ان کے ایمان اور زہد کے بعد ان کی فضیلت سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ حدیث میں امیر المؤمنین ہیں، رجال و علل میں علماء کے سردار ہیں، نقد روات میں سب سے پہلے وسعت لانے والے ہیں۔ انہی سے لوگوں نے اس شریف علم کو یعنی علم حدیث کو حاصل کیا، اور وہی ہیں جن سے عراق میں بلکہ پوری دنیا میں جرح و تعدیل کا مدرسہ آراستہ ہوا۔ نقد کے اصول، اس کی بنیادی چیزیں، ان تمام چیزوں کو جمع کر کے آپ نے امت کے لیے نصیحت اور امانت کے طور پر ان تمام چیزوں کو مقرر کیا۔ صالح بن محمد بغدادی فرماتے ہیں کہ رجال کے متعلق سب سے پہلے کلام کرنے والے شعبہ ہیں، ان کے پیچھے یحییٰ بن سعید قطان، ان کے پیچھے امام احمد بن حنبل، اور ان کے پیچھے یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ ہیں۔ ابو زید ہروی فرماتے ہیں کہ شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں، میں آسمان سے زمین پر گروں یہ میرے لیے بہتر ہے اس سے کہ میں تدلیس کروں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث کا علم معروف ہی نہ ہوتا۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعبہ حدیث میں اکیلے امت ہیں۔ حماد بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی چیز میں اگر شعبہ مجھ سے مخالفت کرتے تھے تو میں اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ اکبر! حماد بن زید رحمہ اللہ جیسی بڑی شخصیت یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اور شعبہ رحمہ اللہ کے درمیان اگر کسی بات میں اختلاف ہو جاتا تو میں ان کی بات کو لے لیتا، میری اپنی بات کو چھوڑ ہی دیتا۔ سبحان اللہ! حماد بن زید ایک اور مرتبہ یوں فرماتے ہیں کہ ایوب سختیانی رحمہ اللہ ایک مرتبہ ہم لوگوں کو یوں فرمانے لگے کہ دیکھو اب ایک آدمی آئے گا، اس آدمی کا نام شعبہ ہے، جب وہ آئے تو ان سے جو ہے حدیثیں لینا شروع کرو۔ تو ہم نے دیکھا ایک آدمی آئے، وہ جو شعبہ رحمہ اللہ تھے، ہم ان سے حدیثیں لینے لگے۔ یعنی امام ایوب سختیانی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کی شخصیت کے بارے میں۔ ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ سے میں نے 7000 حدیثیں سنی اور غندر نے 7000 حدیثیں سنی۔ آپ کی عبادت کے بارے میں، زہد و ورع کے بارے میں عمر بن حیثم فرماتے ہیں کہ آپ زیادہ نماز پڑھنے والے، زیادہ روزہ رکھنے والے اور سخی تھے۔ رکوع کرتے یا 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو ایسا لگتا کہ آپ بھول گئے ہیں اور لمبی رکوعیں کیا کرتے تھے۔ نظر ابن شمیل فرماتے ہیں کہ شعبہ سے بڑھ کر مسکینوں پر رحم کرنے والا کسی کو میں نے نہ دیکھا۔ یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ شعبہ امام المتقین ہیں۔ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ شعبہ خود فرماتے تھے جو حدیث کو حاصل کرتا ہے وہ مفلس ہو جاتا ہے۔
آئیے آخری بات ہم معلوم کریں کہ آپ کا انتقال 160 ہجری میں بصرہ میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔